الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. عزیز محترم گرامی قدر حضرت مولانا اسد محمود صاحب حافظ اللہ، مولانا اشرف علی دامت برکاتہم، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج یہاں اس اجتماع کی جو غرض غایت مجھے بتائی گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم لوگ جمع ہیں اور منصب ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان سے ہماری ذمہ داریاں اور اس خطے میں علماء کرام کی تاریخی جد و جہد، اس کے ثمرات اور اس کے نتائج جو آج ہمیں حاصل ہوئے، ان کا تذکرہ اور شہدائے ختم نبوت کو خراج تحسین. تو اس غرض سے یہاں جمعیت علماء اسلام، مجلس احرار اسلام اور دیگر یہاں کی مقامی دینی جماعتوں، اداروں اور تاجران خاص طور پر انہوں نے مل کر اس مجلس کو سجایا ہے. بہت ہی مختصر وقت میں دو تین باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی دینی اور اعتقادی ذمہ داری ہے. وہ جہاں اور جس منصب پر پہنچے اپنے اس عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرے. بر صغیر پاک و ہند میں مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے مقابلے میں علماء انفرادی طور پر کھڑے ہوئے. سب سے پہلے کہ اس وقت جماعت کی صورت میں کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، تو علماء نے اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو نبھایا، اس کفر و ارتداد کا مقابلہ کیا، تاکہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق مجلس احرار اسلام کو عطا فرمائی کہ عوامی سطح پر فتنہ قادیانیت کا تعاقب، اس کا محاسبہ مجلس احرار اسلام کے حصے میں یہ سعادت آئی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے اس بر صغیر کے علماء اور مشائخ اور تمام طبقات کو پرچم ختم نبوت کے نیچے جمع کر کے قادیان میں داخل ہوئے اور عظیم الشان اجتماع کر کے ایک طرف قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی اور دوسری طرف مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کی اور اس تحریک کو پرامن طریقے سے لے کر آگے بڑھنے کا عزم کیا. پھر وہ وقت آیا کہ وہ تحریک کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی چلی گئی. بر صغیر میں جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی اور مجلس احرار اور جمعیت علماء ہند تقریباً ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی اور ایک دوسرے کی حلیف تھی. جمعیت علماء ہند نے تحریک ختم نبوت کے محاذ پر مجلس احرار اسلام کی جد و جہد اور محنت
اس کی مکمل سرپرستی کی۔ قادیان میں احرار کی کانفرنس کی صدارت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی اور خطاب عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا، اور 16 قادیانیوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا۔ یہ ہے ہماری محنت، یہ ہے ہماری جد و جہد۔ تو ایک طرف عوامی محاذ ہے، ایک طرف پارلیمانی محاذ ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی سلامتی کو سب سے زیادہ خطرات جو لاحق ہوئے وہ قادیانی کمیونٹی کی طرف سے تھے، اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ مسٹر ظفر اللہ خان جو قادیانی تھا، پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کی سازشیں کر رہا تھا، جو انگریز کی ناک کا بال تھا، اس کو عوامی سطح پر چیلنج کیا مجلس احرار نے۔ پورے ملک کے اندر ان کی سازشوں کو تشتش بام کیا، اور وہ وقت آیا کہ 1953 کی تحریک چلی۔ 10,000 مسلمانوں نے مجلس احرار اسلام کی قیادت میں چلنے والی تحریک ختم نبوت میں جان، مال اور وقت کی قربانی دی، اور اس تحریک کو تشدد کے ذریعے دبایا گیا، مسلمانوں کا خون کیا گیا۔ یاد رکھو، تشدد اور ظلم مسائل کا حل نہیں ہوا کرتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے رفقا نے، اور اس وقت جمعیت علماء اسلام نے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے امن کا پیغام دیا کہ یہ تحریک ہم پرامن طریقے سے چلا رہے ہیں، تم تشدد کر رہے ہو، نتیجہ تمہارے خلاف جائے گا، اور ہمارے حق میں اللہ ہمیں نتائج عطا فرمائیں گے۔ 20 برس لگے۔ 1974 میں اسی تحریک کی قیادت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پارلیمنٹ میں کی، اور عوامی سطح پر اس کی قیادت محدث کبیر مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے کی، اور مجلس عمل کے اندر مجلس احرار اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی اور جتنی بھی پاکستان جمہوری پارٹی، تمام جماعتوں نے مل کر متفقہ طور پر اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج جو سازشیں ہو رہی ہے اس آئینی فیصلے کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے 74 میں بھی کامیابی حاصل کی، آج بھی پارلیمنٹ میں ان سازشوں کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجلس احرار جمعیت کی حلیف ہے، جمعیت کی حامی جماعت ہے۔ ہم اس محاذ پر جمعیت علماء اسلام کی مکمل تائید اور حمایت کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے مقاصد کو پوری کامیابی کے ساتھ حاصل کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جناب میرے ہم نام کفیل احمد نظامی موجود ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔